بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہمیں سورہ العنکبوت، قرآن مجید کی سورہ نمبر 29 کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے چوتھے گروپ کی 5ویں سورہ ہے۔ یہ بات بار بار دہرائی جا چکی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ ہم مسلمانوں اور دنیا والوں کے سامنے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پیش کیا ہے، وہ اپنی اس تاریخی ترتیب سے بہت مختلف ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ وہ حضور پر نازل ہوا۔ اس موجودہ قرآن کی ترتیب میں، کہ جو قرآن مجید کی واحد ترتیب ہے، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس میں سورتیں 7 گروپس میں منقسم ہیں، ایسے کہ ہر سورہ کے گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتے ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر مکمل ہوتے ہیں۔ یہ مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپس ہیں کہ جن کو کہ ہم پڑھتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو از اول تا آخر پڑھتے ہیں۔ ہر سورہ کے گروپ کا اپنا ایک مرکزی مضمون ہے اور تمام صورتیں اسی مضمون کی کسی نہ کسی پہلو سے تائید کر رہی ہوتی ہیں، اس کے مطابق اپنی بات کو بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ صورتوں کا یہ چوتھا گروپ، جس میں 9 صورتیں ہیں، پہلی 8 مکی صورتیں ہیں اور آخری ایک سورہ الاحزاب مدنی سورہ ہے۔ یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 108 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، یعنی قرآن مجید میں صورتوں کے 54 جوڑے ہیں اور 6 صورتیں ہیں کہ جو ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہیں۔ پچھلے گروپ میں اس گروپ کی آخری اور واحد مدنی سورہ النور اسی طرح کا ایک ایکسیپشن تھی، جیسے اس گروپ میں آخر میں سورہ الاحزاب ایک استثنائی سورہ ہے جو کسی اور سورہ کے ساتھ مل کر جوڑا نہیں بنا۔ یہ گروپ جس کو اب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی سورتوں کا چوتھا گروپ، اس کا وہ مضمون کہ جو سب سے زیادہ نمایاں اور مرکزی ہے وہ ہے رسالت۔ رسالت کی تائید، رسالت کے بارے میں جو سوالات، تنقیدات تھیں، ان کا جائزہ، اور رسالت کے حق میں دلائل۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بقیہ گروپس میں یہ مضمون ڈسکس نہیں ہوا، بس اتنا ہے کہ اس گروپ میں یہ مضمون ہم کو سب سے زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے، جیسے کہ پچھلے گروپ میں، تیسرے گروپ میں توحید کا مضمون نمایاں تھا۔ اگلا جو گروپ ہے 5واں، اس میں توحید ہے، معاف کیجیے گا، اس گروپ میں توحید ہے، اور اس سے اگلا جو گروپ ہے 6، اس میں آخرت کا مضمون ہے۔ پچھلے گروپ میں تو اصل میں مسلمانوں کا غلبہ اور اسی کے ساتھ کفار کا استیصال، مغلوب ہونا، یہ نمایاں مضمون۔ صورتوں کے پڑھتے ہوئے ایک اور چیز کو بھی میں بیان کرتا ہوں بار بار، جو ہمارے قرآن مجید کے غور کرنے کے جو
اصول سامنے آئے ہیں. مولانا حمید الدین فراہی، ان کے شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی اور ان کے شاگرد جاوید احمد غامدی صاحب، ان سب کی تحقیق کے نتیجے میں جو بات ایک اور نمایاں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام 7 گروپس میں صورتیں جس طرح سے ترتیب وار آتی ہیں وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 6 ادوار میں سے کسی ایک دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی ترتیب سے، اسی زمانوی ترتیب سے، کرونولوجیکل ہسٹوریکل ترتیب سے اس گروپ میں آگے بڑھتے ہیں. یہ جو 6 ادوار ہیں ان میں پہلا دور ہے انذار کا، وارننگ کا. دوسرا دور پھر آتا ہے انذار عام کا، یعنی سب کو وارن کرنا. اس کے بعد تیسری سٹیج ہے اتمام حجت، بات کو آخری حد تک واضح کر کے گویا کہ حجت تمام کر دینا کہ انکار کرنے والوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. چوتھی سٹیج ہجرت و برات. یہ سب مکی دور کی سٹیجز ہیں. آخری سٹیج ہے یعنی پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے انکار کرنے والوں کے ساتھ تمام تر تعلقات کا توڑ دینا اور برات کا اظہار کرنا کہ اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہجرت کرنا. پھر مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں 2 مضامین ہیں. پہلی سٹیج ہے تزکیہ و تطہیر. جو مسلمان وہاں ایک کمیونٹی، امت کی حیثیت سے رہے، ان کا تزکیہ ہوا، ان کو پاک کیا گیا، ان میں جو منافق لوگ شامل تھے ان کو الگ کیا گیا، اور بالآخر آخری سٹیج ہے عذاب کی سٹیج. تو یہ 6 مختلف فیزز ہیں جن سے کہ قرآن مجید کے نزول کا گزر ہوا، اور قرآن کی ہر سورہ کسی ایک یا دوسرے فیز سے تعلق رکھتی ہے. قرآن مجید کو سمجھنے میں یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، معاون ہوتی ہے. اب آئیے اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں. یہ سورہ اور اگلی سورہ دونوں ایک جوڑا ہیں، سورہ العنکبوت اور سورہ الروم، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ انذار عام کا زمانہ ہے. اور ان میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ قرآن مجید میں 6 ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے. 2 صورتیں تو بالکل آغاز میں مدنی صورتیں ہیں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، اور یہ 4 مکی صورتیں ہیں، العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ. تو اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ عنکبوت اور سورہ الروم کا جوڑا شروع کر رہے ہیں. ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ ان سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اس وقت جس امتحان ابتلا سے گزر رہے ہیں اس میں ان کو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اس کی گواہی دینی ہے. کفار کو خطاب کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی یہ روش جاری رکھی تو وہ پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. دونوں صورتوں میں اس مضمون کے اشتراک کے ساتھ ساتھ جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سورہ عنکبوت میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رہنا ہے اور انکار کرنے والوں کو یہ جان لینا ہے کہ اگر ان کے انکار کی روش جاری رہی تو ان کے لیے اللہ کی پکڑ پھر آ جائے گی.
سورہ العنکبوت جس کو اب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے تاریخ کے دلائل سے، اور سورہ الروم میں وہی بات بیان کی گئی ہے نمایاں طور پر اس کائنات میں جو نشانیاں اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں، آفاق میں بھی، یعنی ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں بھی، اور انفس میں بھی، خود ہماری شخصیت کے اندر بھی۔ تو آئیے ہم اس تمہید کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 6 سورتیں ایسی ہیں کہ جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے یہ تیسری سورہ۔ اس کا مطلب کیا ہے الف لام میم کا؟ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ وہ حروف ہیں کہ جو الگ الگ آتے ہیں، جڑ کر ملا کر لفظ نہیں بنتے، بلکہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے منقطع قطع ہے ان کا۔ یہ کیا مضمون بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، اس لیے ہمیں ان حروف کے معنی کو سمجھنے میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو بعض صورتوں کے آغاز میں رکھ کے، خاص طور پر سورہ بقرہ کے آغاز میں رکھ کے، اصل میں یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے، اس لیے قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھنے میں بڑا ثواب ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پر غور کرو، تدبر کرو، بلکہ سرزنش کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جو قرآن پہ غور نہیں کرتے، کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ہم علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے۔ وہی رب اپنے کلام میں لوگوں کو اس بارے میں اس طرف مائل کرے گا کہ وہ قرآن کو نہ سمجھے۔ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ جو اس طرح کی متضاد باتیں پہلے سوچتی ہے، مانتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس سے مختلف بات آ جائے اور کوئی بیان کرے تو لوگ غصے بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے غصے ہوتے ہیں کہ ان کی مانی ہوئی بات کے خلاف ایک بات سامنے آ رہی ہے۔ میں یہ بات بار بار بیان کر چکا، اور بس اب میں اختصار کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان تمام حروف کا مطلب ہے، اور وہ مطلب ان صورتوں کے مضمون میں ریفلیکٹ ہوتا ہے جن صورتوں کے آغاز میں یہ حروف آتے ہیں۔ اس کی مثال میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، سورہ نون سورہ القلم ہے، سورہ نمبر 68، کہ جس کے شروع میں ایک حرف آیا ہے نون، اور اس کا مطلب واضح عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی مچھلی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں مچھلی کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے کہ وہ وقت سے پہلے کچھ بے صبرے ہو کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نون مچھلی، اور پھر اس کا مفہوم سورہ مبارکہ کے مضامین میں ہم کو نظر آتا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، لیکن بہرحال ہم ابھی الف لام میم کے مضمون کو پوری طرح سے اس کی تفصیل کے ساتھ سمجھنے سے کچھ دور ہیں، لیکن یہ جستجو جاری رہنی چاہیے۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ حسب الناس، کیا ان لوگوں نے گمان کیا، این یترکو، کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے،
ان یقولوا آمنا، محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. کیا انہوں نے یہ خیال کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تو ضرور جانے گا ان لوگوں کو بھی کہ جو سچے ہیں، جنہوں نے اگر ایمان کا دعویٰ کیا تو سچا دعویٰ کیا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ لازماً جان کے رہے گا جھوٹوں کو بھی. یہ آیات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی مسلمان ہو گئے ہیں جو اس وقت کے امتحان اور آزمائش سے گھبرا اٹھے. کس وقت کی آزمائش سے؟ مکے کی آزمائش سے. مدینہ منورہ میں بھی آزمائش تھی، لیکن مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کا شامل ہونا کہ جو آزمائشوں سے، مشکلات سے، تکالیف سے گھبرا اٹھے، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کے بہت سے لوگ شامل ہو گئے کہ آئندہ اقتدار ان کے پاس ہوگا تو ہم اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوگا. مکے میں تو دور دور کہیں کوئی کامیابی کا امکان نہیں تھا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے، قرآن کے پیغام سے متاثر ہو کے بعض لوگ قریب تو آ گئے، مگر ان میں وہ حوصلہ نہیں تھا، وہ ابھی اس کنوکشن کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ جس کنوکشن اور حوصلے کے ساتھ اگر انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو تکالیف، مشکلات سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. یہ لوگ شاید اس لیے آئے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک اللہ کے پیغمبر کو مان رہے ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کو ماننے کے بعد راستہ اچانک مشکل کیوں ہو گیا؟ جب یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لیے راستہ ہموار ہوتا. اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، دشمن غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، اور اٹھے ہیں ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مشکلات ہیں، اتنی تکالیف ہیں کہ ناقابل برداشت ہیں. تو ایسے خام، رو، کمزور لوگ تھے جنہوں نے کہ جو رویہ اختیار کیا وہ اس سے لگ رہا تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بس ہم ایمان لائیں گے، بات ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور پھر ایک بالکل اطمینان والی زندگی گزاریں گے جس کے بعد آخرت میں ہم کامیاب. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، یعنی پہلے تو یہ بات بیان کی کہ کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو لازماً آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. یعنی اللہ نے اپنی سنت، اپنے طریقے کا حوالہ دیا کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تو یہ جان کے رہے گا کہ کون سچے ہیں، کس نے ایمان کا سچا دعویٰ کیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جان کر رہے گا ان کو بھی کہ جو جھوٹے ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے مگر وہ جھوٹ کا دعویٰ ہے، ذرا سی کوئی مشکل آئی اور وہ گھبرا اٹھے.
ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور کیا جو برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی پہلے تو ان کمزور مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بیان کی، ان کو خطاب کیا، اور اب ان لوگوں کو کہ جو ان مسلمانوں کو ستا رہے تھے، جن کے ستانے کی وجہ سے وہ گھبرا اٹھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا یہ جو برائیاں کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ستا رہے ہیں اہل ایمان کو ان کے ایمان لانے کے نتیجے میں، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان یسبقونا، یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ستا رہے ہیں اہل ایمان کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے گا، وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ بھی نہایت ہی برا فیصلہ ہے. اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے تعلق ہے، اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی کسی کو ستائے یا نہ ستائے، تو یہ بھی نہایت ہی برا فیصلہ ہے. تو یہ ایک طرح سے حیرت سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ کہ جو یہ برائیاں کر رہے ہیں، یعنی ہمارے بندوں کو ستا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، ہم ان کو نہیں پکڑیں گے؟ بہت برا ہے کہ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اب اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کو کہ جو سچا ایمان لے کے آئے اور ذرا کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، ان کو یہ فرما رہا ہے ان کی دلجوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یعنی جو ایمان لایا ہے اس لیے کہ مجھے کل کو اللہ سے ملنا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو وہ جان لے کہ اللہ سے ملاقات تو لازماً ہو کے رہے گی، وہ وقت ضرور آنے والا ہے. جس امید پر یہ ایمان لائے ہیں اور جس امید پر ایمان کے راستے میں یہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں جاننا چاہیے، ان کو یہ خوشخبری ملنی چاہیے کہ وہ ملاقات ہو کے رہے گی، اور وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ ان کی دعائیں سن رہا ہے. وہ ان کے خلاف جو لوگ سازش کر رہے ہیں، جو ان کو ستانے کے لیے آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بھی سن رہا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا بھی. وہ یہ جانتا ہے کہ جو لوگ اس کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں، جو اچھی نیت کے ساتھ اس کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے پوری طرح سے مخلص ہیں، ان کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے ان لوگوں کو بھی کہ جو ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، محض اس لیے کہ یہ پیغام ان کے آباء و اجداد کے دین کے پیغام سے مختلف ہے، وہ ان کی مخالفت پر اڑ گئے ہیں. وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے تسلی رکھنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس کے راستے میں چل رہے ہیں. فمن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور یہ جان لے سارے لوگ کہ جو جد و جہد کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، فانما یجاہد لنفسہ، تو وہ تو بس مجاہدہ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اپنی بہتری کے لیے، اللہ پر وہ کوئی احسان نہیں کر رہا. اگر اس نے قربانی دی ہے، اگر وہ مشکلات سے گزر رہا ہے،
اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، معاشرے سے لڑ رہا ہے اور تکالیف کا مقابلہ کر رہا ہے، تو یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی کے کام آئے گا. وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو تمام جہان والوں سے بالکل بے نیاز ہے. تو اگر وہ محنت کر رہے ہیں تو انہیں جاننا چاہیے کہ نہیں، اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، آ، کسی اور پر کوئی احسان نہیں کر رہے. اس لیے انہیں یہ محنت کرنی ہے پورے اطمینان کے ساتھ، پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ البتہ ضرور ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور ایمان پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل کو جاری رکھا. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو لازماً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان کے ان اچھے اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں، کرتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے. اس راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ماضی میں جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، دھو دے گا، اور اگر آئندہ ہوں گے تو توبہ کی توفیق دے گا. اس راستے میں اللہ کی طرف سے انسان کو توفیق ملتی ہے، انسان جنت کے راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور جو بہترین اعمال وہ کر رہا ہے ان اعمال کا وہ صلہ پائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اب یہ اس دور میں جو آزمائشیں اور امتحانات آتے ہیں ان میں سے ایک بڑے امتحان کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں جب انسان آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کے راستے میں کھڑے ہو جاتے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر اللہ کے پیغمبروں کے پیغام پر لبیک کہنے والے نوجوان ہوتے ہیں. یہ نوجوان ہوتے ہیں کہ اصل میں جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. بڑے بوڑھے لوگ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں، وہ جو کچھ کر چکے ہوتے ہیں اس کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کا ہی حال ہے، ایسے بہت سے بزرگ ہیں کہ جو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچنے کے باوجود حق جب ان کے سامنے آتا ہے تو اس کے آگے وہ جھک جاتے ہیں. لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کے جو ایک خاص مذہبی سوچ کے ساتھ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں وہ کنونس ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اپنے اس پورے زندگی کے سفر پر چلنے کے نتیجے میں جو ان کے اندر ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہی نہیں، ان میں سے بعض بلکہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے، وہ راستہ کہ جو صحیح راستہ ہے، تو وہ اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں یہ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت کی. یعنی تمہید یہاں سے باندھی، بتانا یہ مقصود ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، لیکن بات یہاں سے شروع کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی. یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین انسانی فطرت پر مبنی ہے. انسان کی فطرت میں یہ بات بالکل طے ہے کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے. انسانوں میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے.
مگر فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تم سے لڑیں، یعنی تمہیں مجبور کریں، کیا؟ لِتُشْرِكَ، کہ تم شریک ٹھہراؤ، بی، میرے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، ان کو شریک ٹھہراؤ، ان ہستیوں کو جن کے حق میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہا نہ ماننا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ بلائنڈلی فالو کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ مطالبہ ہے کہ جو بات کنونسنگ ہے، جس کے دلائل ہیں، جس کے شواہد ہیں، اس کو ماننا ہے۔ والدین اگر تم کو مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ تو تم ان کی بات نہ ماننا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو میرے ساتھ شریک قرار دینے کا وہ تم سے تقاضا کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، کوئی علم نہیں ہے، پھر کس بنیاد پر وہ تقاضا کر رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کا بڑا حق ہے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی خدمت، یہ سب کچھ انسان کو کرنا ہے، لیکن وہ آپ کو کسی غلط بات کے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، اس راستے میں اگر وہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فرمایا کہ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف لوٹنا ہوگا تم کو، فانبئکم، تو میں تم کو بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، اس بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر یہ فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق، مخلوق میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی فی معصیت الخالق، کہ جس کے نتیجے میں خالق کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ یعنی بتانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ میں بتا دوں گا، نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین کے کہنے پر، ان کے دباؤ کی وجہ سے، یا ان کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں آپ یہ کہیں جی کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے والدین کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو لازماً ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں، صالحین میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اس کا خدشہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کچھ لوگوں سے کٹ جاؤ گے، کٹنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کاٹ دیتے ہیں، تو فکر نہ کرو، ہم تم کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے، جنت میں، دنیا میں بھی اچھے لوگ دے دیں گے۔ اس لیے تم اس راستے کو ہرگز نہ چھوڑو، اس راستے پر قائم رہو، ڈٹے رہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن بہرحال اس حسن سلوک میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ تم ان کی وہ بات مانو جو بات غلط ہے، خاص طور پر یہ بات کہ وہ تم کو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے لیے کہیں، تو تمہیں ان کی بات نہیں ماننی۔ اس لیے نہیں ماننی کہ جو وہ بات تمہیں کہہ رہے ہیں اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، یہ ایک جھوٹ بات ہے۔ اور اس لیے بھی نہیں ماننی کہ کل کو تمہیں میرے پاس آنا ہے تو میں تو سب کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا اور تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ میں آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں
ان کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج سے سورہ العنکبوت کا آغاز کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی وہ جان کر رہے گا۔ اور کیا جو ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ ان پر افسوس، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت ہجوم مصائب ہے، لیکن جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے مطمئن رہنا چاہیے، اس لیے کہ جزا و سزا کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور خدا سمیع و علیم ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کریں گے، اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ خدا سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ تمہارے درپے ہوں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم اس دن ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو میں حاضر ہوں، ہینڈ ریز کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میں نے ہاتھ تو اوپر کیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسکرین پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، صبح سویرے ایک اچھی سی باتیں سننے کا۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، ہم جیسے لوگ جو بالکل بگنر ہوتے ہیں، میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہے، قرآن شریف آپ نے بھی جو تمہید میں بہت ساری باتیں قرآن شریف کی ارینجمنٹ اور سورہ اور ان کی ڈیٹیل کے بارے میں بتائی تھی، مسلسل میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کوئی بھی ایک سورہ شروع کر لو، درمیان میں سارے مطلب کو سمجھ لو اور تھوڑا بہت تفسیر بھی پڑھ لو، اور جب ختم کر لو تو ڈاکٹر صاحب یہ میری ابھی تک نالج کا بہت ہی کہنا چاہیے سپرفیشل نالج کا مسئلہ یہ کہ مجھے سمجھ یہ بات نہیں آتی ابھی تک کہ اس پورے سورے کا بڑا کمپریہنسو میسج میرے لیے کیا تھا، یا ہم سب لوگوں کے لیے کیا تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی جمع ہوئی ہوتی ہیں، کوئی مقصد تو ضرور ہوگا، اس کو کیسے کوپ کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی سورہ ختم کر کے میں یہ سوچتی ہوں نا کہ اس کا میرے اوپر یا کیا امپیکٹ پڑنا چاہیے، یا اس کا کیا مطلب اللہ میاں کا پورا کیا تھا صرف اس سورے کا، وہ ابھی تک نہ میری گرفت میں نہیں آیا۔ اس پہ تھوڑا سا طریقہ بتائیے گا کہ کس طرح اپنے آپ کو امپروو کیا جائے۔ تھینک یو۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو یہ بات جان لیں کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بن کر آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو اب ہمارے پاس ہے، یہی کتاب وہ اللہ کے ان پیغمبر کے پاس
اللہ نے پہلے نازل کی، جن کو اللہ نے یہ مشن دیا تھا کہ وہ 22-23 سال کے عرصے میں اس کتاب کے ذریعے سے اس علاقے میں اللہ کے پیغام کو پھیلا کر لوگوں کو اس سے متعارف کرا کے اس پیغام کو غالب کر دیں۔ یہ پیغام پورے علاقے جزیرہ نما عرب ایریبین پیننسلا میں جب غالب آ جائے تو اس کے بعد پھر لوگ اس کو مانیں گے اور اسی پیغام کو آگے پھیلائیں گے۔ یہ چنانچہ قرآن مجید سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار کی تاریخ ہے، اس کا یہ ایک اکاؤنٹ، ایک ریکارڈ ہے۔ یہ جو قرآن کی حیثیت ہے، یعنی پیغمبر کی سرگزشت انذار کی حیثیت، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گی، کوئی بھی سورہ پڑھیں گی، جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے کسی فیز کی سورہ ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو امیجن کریں گی کہ آپ کو اس فیز میں ذہنی طور پر ٹریول کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں، آپ ان ہدایات کی روشنی میں یہ جان رہی ہیں کہ یہ سارا عمل اس پروسیس سے گزر کے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اس بیان میں جہاں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کو جاننا چاہتے ہیں، وہ مشن ہم کو ان آیات میں نظر آتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی پریویلیج ملتی ہے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں، اور یہ حصہ بننا کسی ایسے میسج پیغام کے تھرو نہیں ہے کہ جس میں کچھ تاریخ ہے، کچھ لکھنے والے کی اپنی باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں، نہ جانے کتنی بات صحیح ہے کتنی غلط ہے۔ نہیں، یہ پیورسٹ آف دا پیور ہے۔ تو جب آپ مثال کے طور پر کسی بھی سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اس کو مکمل کریں گی، ایک سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس دنیا میں آخری مرتبہ کیسے اس تبدیلی کو ممکن بنایا کہ جس کے نتیجے میں آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ یہ جب آپ اپریشیٹ کریں گی تو آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اس میں آپ کے لیے بھی بہت رہنمائی ہے۔ وہ رہنمائی بعض اوقات آپ کو ملے گی براہ راست، ڈائریکٹ کسی بیان کے نتیجے میں، بیانات کے نتیجے میں۔ نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، صبر کرو، دوسروں کی برائی کا جواب اچھائی سے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض اوقات آپ کو یہ رہنمائی ملے گی اس بیان میں کہیں کہ جو اصل میں تو ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوا، لیکن اس رہنمائی میں آپ کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو میں نے بیان کی، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن پر غور کریں، اور غور کر کے ہم اس صورتحال کو بھی سمجھیں کہ جس صورتحال میں قرآن کی یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی تھیں، اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ ان آیات کا اب ہم سے کیا تعلق بنتا ہے اور کتنا بنتا ہے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ جب اس انداز میں آپ تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہم کو اپنے پیغمبر کے زمانے میں جانے کا ذہنی طور پر موقع ملتا ہے، اور وہ باتیں پڑھنے کو، سمجھنے کو ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کی اور ان کو رہنمائی کی۔
ان کے ساتھیوں کو رہنمائی کی، انکار کرنے والوں کو ڈانٹا، سرزنش کی، اور اس میں وہ حکمت کی باتیں کی کہ جن کو کہ آپ ان کے کانٹیکسٹ میں اگر پلیس کریں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ مخالفت کی ہو ہمارے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں، جیسا کہ آج کی آیات میں ہم نے دیکھا، مگر یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ اوروں نے مخالفت کی ہو. تو ہمارے پاس یہ رہنمائی ہے کہ کسی کا ہم پر کتنا ہی بڑا احسان کیوں نہ ہو، بہرحال اس احسان کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں، بلکہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا ہے اور احسان کا بدلہ احسان کے صورت میں دینا ہے. مگر راستہ وہ اختیار کرنا ہے کہ جو سچا راستہ ہے. اور اگر کوئی آپ سے کسی بات کو منوانے کے لیے رجوع کرے تو آپ نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ غور کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ قرآن مجید جس انداز میں اپنی بات جس ترتیب کے ساتھ کر رہا ہے، اور جیسے سب سے پہلے جب وہ نازل ہوا تو اس نے رہنمائی کی، اس کیفیت میں ایک مرتبہ آپ چلی جائیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن آپ سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہو رہا ہے اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. کوئی اور سوال؟ چلیے جی، پھر انشاءاللہ اگلے جمعرات یا جمعہ، ڈپینڈنگ اپون آپ کہاں ہیں، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم